नशीन पर मेरे साथी अराकीन असेंबली सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी और नजीम और बहनों, స్పీకర్ రావట్లే नाम से मुनाफिक किया जा रहा है और आपसे और हम सबसे सालारे मिल्लत को जुदा होकर 5 बरस गुजर चुके। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की उस तारीख में सालारे मोहतरम के खिदमात को सरजमीन दखन के मुसलमान कभी फरामोश नहीं कर सके। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की तारीख तो बहुत पुरानी है और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन सल्तनत आसिर जाही के दौर में कायम हुई और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन पहले बैन अल-मुस्लिमीन के नाम से जानी जाती थी, बाद में इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन मजलिस का नाम मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन पड़ा और फिर हिंदुस्तान की आजादी के बाद और हिंदुस्तान की आजादी से पहले पुलिस एक्शन हुआ सरजमीन दखन पर और पुलिस एक्शन की तबाही और बर्बादी से शायद यहां खड़े नौजवान वाकिफ नहीं। आज मैं मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की तारीख को बयान करना अपनी जिम्मेदारी और फर्ज समझता हूं कि लोग आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के इस ताकत और इस सजे सजाई डाइस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब न सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन बल्कि सरजमीन दखन से हमारी शिनाख्त को मिटाने के मंसूबे बनाए गए। एक दौर वो भी था जब पुलिस एक्शन के नाम पर हमारी इस्मतें लुटी, हमारी आबरू लुटी, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ी, हमारे जगमगाते हुए महलात वीरान हुए, हमारी जागीरें लुटी, हमारा मनसब लुटा, हमारा तख्त लुटा, हमारा ताज लुटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अरे लिखने वालों ने यहां तक के लिखा कि पुलिस एक्शन के नाम पर 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ सरजमीन दखन पर। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हैदराबाद से आगे आप जानते हैं कि बोलारम इलाका है। इस बोलारम के इलाके में पुलिस एक्शन के 1 तारीख रात में 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। न सिर्फ ये बोलारम बल्कि हम आगे भी बढ़े तो सारा रियासत हैदराबाद, साबिका रियासत हैदराबाद, सरजमीन दखन आग की शोलों में था।
عصمتیں لٹ رہی تھیں، آبرو لٹ رہی تھی. کبھی بیدر جل رہا تھا تو کبھی شولہ پور جل رہا تھا، کبھی جالنا جل رہا تھا تو کبھی بھیل میں عصمت لٹ رہی تھی، تو کبھی اورنگ آباد میں تباہی و بربادی تھی، تو کبھی ناندیڑ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا. ارے ہر جگہ پر گلبرگہ میں تباہی و بربادی، ہر جگہ سابق ریاست حیدرآباد میں چن چن کر مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان کی آبرو کو لوٹا گیا، ان کو تباہ و تاراج کر دیا گیا. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنے ساتھ اپنے قبر میں لے جاؤں گا. ایسی تباہی و بربادی ہوئی ہمارے تخت و تاج چھین لیے گئے، جاگیریں چھین لی گئی، ہماری منصبیں لٹ گئیں، ہم تباہی و بربادی کے دہانے پر آ گئے. کل تک جو جاگیردار تھا صبح کا سورج نکلا اور وہ اس کی جاگیر لٹنے کے بعد وہ روڈ پر فٹ پاتھ پر آ گیا. ایسی تباہی و بربادی تھی کہ ایک بوڑھے باپ کے کھانے پر نوجوان بیٹے کی لاش کا بوجھ ڈالا گیا، تو پھر کئی جگہوں پہ ہماری بستیوں کو لوٹا گیا، ہماری آبادیوں کو تباہ برباد کر دیا گیا. بہرحال ایک تاریخ ہے. پنڈت سندر لال نے اپنے رپورٹ میں بھی کہا کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. ارے آج مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے، اس لیے حقیقی تصویر سامنے نہیں آتی اور صرف مسلمانوں کو ظالم بنا کر بتلا کر پیش کیا جاتا ہے. آج سے 4 روز قبل بھی فرقہ پرست ایک ٹی وی چینل میں تاریخ حیدرآباد کو بتایا گیا تو صرف اور صرف مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا گیا، ان کو ظالم بتایا گیا، ان کے حکومت کو ایک ظالموں کی حکومت سے تعبیر کیا گیا. ارے مسلمان ظالم نہیں، مسلمان حکمرانوں نے ارے اس سرزمین دکن کو سجایا ہے، سنوارا ہے. اگر دنیا سے کھینچ کر لوگ اگر حیدرآباد کی طرف آتے ہیں تو دعوت نظارہ اگر حیدرآباد کو کھینچ کر لاتا ہے یا دیتا ہے تو وہ 4 مینار کی 4 بلندیاں دیتی ہے. اگر حیدرآباد کو اگر کوئی آتا ہے تو مکہ مسجد کو دیکھنے آتا ہے، قلعہ گولکنڈہ کو دیکھنے آتا ہے. ارے مسلم حکمرانوں نے 3 لاکھ کی شہر کی آبادی کے لیے حمایت ساگر و عثمان ساگر بنایا. ارے کتنے تالاب بنائے. ارے نہ صرف تالاب، نہ صرف یہ خوبصورت عمارتیں بلکہ عثمانیہ یونیورسٹی بھی ہمارے ہی آبا و اجداد اور مسلمان حکمرانوں نے بنائے. کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ دواخانے عثمانیہ کس نے بنایا؟ مسلم حکمرانوں نے بتایا. ارے ظالم ہوتے تو یہ عمارتیں تعمیر نہ کرتے. ارے آج جس عمارت میں بیٹھ کر اس ریاست کے فیصلے ہو رہے ہیں اور کل کو شاید اس ریاست کے تقسیم کا بھی فیصلہ ہو، وہ اسمبلی بھی مسلم حکمرانوں نے اور مسلمانوں نے بنائی تھی. کیا اس بات سے انکار کر سکتے ہیں؟ ارے اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن مسلمانوں کو اور ان کی حکومتوں کو ظالم کہہ کر پیش کیا جاتا ہے. مسلمانوں نے نہ صرف اس ریاست کو سجایا ہے بلکہ اس ملک کو بھی سجایا ہے، سنوارا ہے. پولیس سیکشن کی تباہی و بربادی کے بعد جب ہمارا کارواں لٹ چکا تھا، ارے آج یہ آپ کے سامنے خلوت کا یہ پیلس ویران ہو چکا تھا، کنکوٹی پیلس ویران ہو چکا تھا، فلک نما پیلس ویران ہو چکا تھا، اور ہمارا تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے.
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساؤنڈ بڑھانے صرف لگا خوف تو تھا، ساؤنڈ بڑھانے لگا۔ مایوسی تھی۔ شاید میرے اس جملے پہ لوگ اعتراض کریں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ بیگم بازار سے مسلمان ٹوپی پہن کر جاتا تو اس کی ٹوپی کو اچھالا جاتا، اور ایک دور وہ بھی تھا۔ ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا۔ جب احیا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے، یہ جنونیوں کی جماعت ہے، اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کی ان کی اپنی جماعت کی۔ کئی لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ 1.5 لاکھ مسلمان کٹے ہیں، کیا اب اور مسلمانوں کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ مجلس کے اس وقت کے صدر کو 48 گھنٹے میں ملک کو چھوڑ کر جانے کے لیے کہا گیا۔ وہ جب اس ملک سے چھوڑ کر جا رہے تھے تو سرزمین دکن کے ہر ذی اثر، تعلیم یافتہ، سرمایہ دار، قابل، نیک ہر آدمی کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ پاکستان جا رہا ہوں اور اس مظلوم مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو قائم رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، اور اس کی صدارت کو کوئی آگے بڑھ کر آ کر قبول کرے۔ لیکن قاسم رضوی صاحب کی آواز چار مینار کے بلند میناروں سے ٹکرائی، قلعے گولکنڈہ کی مضبوط فصیل سے ٹکرائی، قبیل پورے کے دروازے سے ٹکرائی، مکہ مسجد کے دیواروں سے ٹکرائی، ہر جگہ ٹکرا کر مایوس لوٹی۔ تو رضوی صاحب نے کہا کہ میری آخری امید اگر کوئی ہے تو وہ عبد الواحد اویسی ہے۔ تو اپنے قاصدوں کو بھیجایا کہ جاؤ عبد الواحد اویسی صاحب سے بولو کہ میں ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ مرحوم صدر عبد الواحد اویسی صاحب فخر ملت اور مرحوم صدر سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اڈی کمیٹ جاتے ہیں عثمانی یونیورسٹی کے پاس جہاں پہ رضوی صاحب کا قیام تھا۔ وہاں پہ جا کر ملاقات کرتے ہیں تو رضوی صاحب کہتے ہیں کہ اویسی صاحب میں نے ہر ایک سے درخواست کی، ہر ایک سے التجا کی، ہر ایک سے خواہش کی کہ اس مظلوم مسلمانوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے، مجلس کی صدارت کو لے لے، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میں اب آپ، میری آخری امید ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، بتائیے کیا آپ مجلس کی صدارت کو قبول کرنے تیار ہیں؟ عبد الواحد اویسی نے کہا کہ رضوی صاحب آپ درخواست نہ کریں، یہ سرزمین دکن کا یہ غیور مسلمان آپ کا حکم کا تابع ہے، آپ حکم کریے، اس کانٹوں بھرے تاج اور مظلوم مسلمانوں کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لینے تیار ہے۔ اور عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کا کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پہ پہن لیا اور مجلس کی صدارت کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد رضوی صاحب پاکستان کو روانہ ہو گئے۔ ایک کاغذ منگایا روانہ ہونے سے پہلے، کاغذ پہ لکھا کہ میں عبد الواحد اویسی کو صدر مجلس اتحاد المسلمین نامزد کرتا ہوں۔ بعد میں اراکین شورا سے اس کی توثیق کرا لی جائے اور پاکستان کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور مجلس کی صدارت لی تو اس وقت مجلس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد آتا ہے سالار کا وہ جملہ، اور ایک ٹوٹا قلم اور پھٹا کاغذ بھی مجلس کے پاس نہیں تھا۔ ارے وہ حالات تھے مجلس کے، مجلس کی قیادت لی اور پھر نکل پڑے
شہر حیدرآباد میں جلسے کرنے کے لیے. ارے آج مجلس کے جلسوں میں ہزاروں و لاکھوں کا مجمع ہے. آج جہاں تک میری نظر جا سکتی ہے وہاں تک سروں کا سمندر ہے. ادھر بھی سروں کا سمندر ہے, ادھر بھی سروں کا سمندر ہے, ادھر بھی سروں کا سمندر ہے. اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں کے بھی سروں کا سمندر ہے آج. لیکن وہ بھی ایک وقت تھا جب فخر ملت علیہ رحمہ جلسوں کے لیے نکلتے تھے تو سننے والے کوئی نہیں ہوتے تھے. خوف کا یہ عالم تھا کہ کوئی لائٹ دینے کو تیار نہیں تھا, کوئی اسٹیج بنانے کو تیار نہیں تھا, کوئی اسٹیج پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. اپنے گھر کے دروازوں وہ تنبیوں وہ کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھتے تھے. اپنے گھروں سے نکل کر جلسوں میں بیٹھ کر سننے کی ہمت مسلمانوں میں نہیں تھی. یہ خوف کا عالم تھا, یہ خوف کا عالم تھا. جب عبد الواحد اویسی مخاطب کرتے تو سننے والا سلطان صلاح الدین اویسی ہوا کرتا تھا. جب صلاح الدین اویسی مخاطب کرتے تو سننے والا عبد الواحد اویسی ہوا کرتا. ارے یہ حالات تھے. صرف غریب مسلمان جب پہلا جلسہ ہوا تو 2 سے 3 لوگ تھے, دوسرا جلسہ ہوا تو پھر 3 لوگ, 10-12 جلسے ہوئے تو 8-10 لوگ, 100 جلسے ہوئے تو 25-30 لوگ. اور وہ 25-30 لوگ میں کون تھے؟ ارے اسی سرزمین دکن کے کا غریب مسلمان تھا, پنچر جوڑنے والا مسلمان تھا, رکشے والا مسلمان تھا, بنڈی والا مسلمان تھا, غریب مسلمان تھا. خاندان اویس ایک نہیں 1000 سلام کرتا ہے اس غریب مسلمان کو کہ وہ نکل کر آئے. پہلے غریب مسلمان نکل کر آیا, بعد میں رئیس آنے لگے, بعد میں پیسے والے آنے لگے, بعد میں دولت مند آنے لگے, بعد میں سرمایہ دار آنے لگے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج اسٹیج پہ کئی دولت مند ہے, کئی سرمایہ دار ہے. لیکن ایک وقت تھا مجلس کو طاقت دی, اپنا پسینہ دیا, اپنا خون دیا تو غریب مظلوم مسلمانوں نے دیا, اور مجلس ان کے احسان کو کبھی ادا نہیں کرتا. یہی غریب مسلمانوں نے مجلس سے اتحاد المسلمین کو سجایا, سنوارا, اور پھر 3 مارچ کو, مارچ کے مہینے میں 2 مارچ کو پسل بنڈے میں مجلس سے اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوا. نوجوانوں سنو اس تاریخ کو, یہ تمہاری وہ تاریخ ہے جس کو تم کبھی بھولنا نہیں. ارے وہ 2 مارچ کا جلسہ مجلس سے اتحاد المسلمین کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. لوگ اپنے ساتھ پانی لے کر آئے, جانی مازیں لے کر آ رہے تھے, شطرنجیاں لے کر آ رہے تھے. اور غریب مسلمان ہے کہ فخر ملت عبد الواحد اویسی کے اس باغ جو پسل ونڈے میں تھا, جو آج جمال کالونی, ریاست نگر, رکشا پورم جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ باغ تھا, وہاں پہ مجلس کا جلسہ ہوا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں نے اس جلسے میں شرکت کی تھی. جلسے میں شرکت کی, جلسہ ہو ہی رہا تھا, پولیس نے فخر ملت مولوی عبد الواحد اویسی مرحوم کے اس باغ کو, اس گھر کو گھیرے میں لے لیا. جلسہ ختم ہوا, فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی, اذان بھی نہیں ہوئی,
فخر ملت علیہ رحمہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو پولیس آ کے کھٹکا مارتی ہے اور عبدالواحد اویسی صاحب کو سے کہتی ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر رات کی تاریکی میں عبدالواحد اویسی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے. گرفتار کر کر چنچل گڑے کی جیل میں ان کو قید کر لیا جاتا ہے. فخر ملت گھر سے روانہ ہوتے ہوتے اپنے 26 سالہ نوجوان بیٹے کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سلطان صلاح الدین اویسی، آج تمہارا باپ جیل میں جا رہا ہے. نہیں معلوم کہ میں جیل سے زندہ بھی آؤں یا نہیں. نہیں معلوم کہ مجھے حکومت ہند ہو سکتا ہے کہ پھانسی پر لٹکا دے. خیر جو بھی ہو، اس ملت اسلامیہ اور مظلوم مسلمانوں کی قیادت اور ان کے عزم، ان کے ارادوں کی حفاظت آج تمہارے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اور عبدالواحد اویسی اپنے 26 سالہ نوجوان بیٹے کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر نامزد کرتے اور جیل کو چلے جاتے. وہاں سے شروع ہوا سلطان صلاح الدین اویسی کی جدوجہد، قربانیاں، محنت، وہ کوششوں کے سفر کا آغاز. کیسے کیا آغاز؟ یہ عالم تھا کہ آج ہم جیل کو جاتے ہیں. ارے ہم جیل کو گئے، مصیبت ہوئی، تکلیف ہوئی، لیکن فخر ملت کو جتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف تو شاید کسی کو نہیں ہوئی. فخر ملت کو جیل میں ڈال دیا گیا تو سالار ملت کے گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، تو سالار ملت کے گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، تو سالار ملت کے جتنے پیسے بینک میں تھے ان سارے کھاتوں کو ضبط کر لیا گیا، منجمد کر لیا گیا. ایسا ظلم، ایسا ستم، اتنی مصیبتیں ہوئیں اور ان ساری مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، محاولہ کرتے ہوئے سالار ملت نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. اپنی ایک نارٹن موٹر سائیکل تھی، نارٹن موٹر سائیکل پہ ہمارا سالار نکلتا تھا اور جہاں سے بھی آواز آتی تھی مسلمان کی، جہاں سے بھی مسلمان پر ظلم ہوتا تھا یا جہاں کہیں بھی مسلمان کی بستیاں جلتی تھیں یا فساد ہوتا تھا، تو اپنی نارٹن موٹر سائیکل پہ تنہا یہ مرد مجاہد سالار ملت پہنچ جاتا تھا اور اکیلے کھڑے ہو کے حکومتوں کا، دشمنوں کا مقابلہ کرتا، اپنے سینے کو پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کی عزتوں اور عصمتوں، وہ گھروں کی حفاظت کرتا. ایسا مرد مجاہد کہ صدیاں بیت جائیں گی، 100 سال بیت جائیں گے، لیکن پھر کبھی سالار جیسا قائد نہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. 1000 اکبر اویسی بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں یا اس اسٹیج پہ بیٹھے ہم سب لوگ بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ہم سالار محترم کیے برابر رتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. جو خدمت انہوں نے کی، جو جدوجہد انہوں نے کی، جو مصیبت انہوں نے اٹھائی، کس طریقے سے آگے بڑھے. پہلا انتخاب آیا تو ملے پلی سے لڑے، ایم ہاشم کے خلاف مقدمہ لڑے. لوگ بولے اویسی صاحب، عبدالواحد اویسی صاحب، آپ سالار کو ملے پلی سے کیوں لڑا رہے ہیں؟ آپ سالار صلاح الدین اویسی کو پرانے شہر کے کسی حلقے سے لڑائیے. تو عبدالواحد اویسی نے کہا نہیں، سب سے مشکل جو سیٹ ہے میں وہاں سے صلاح الدین اویسی کو لڑانا چاہتا ہوں. اور صلاح الدین اویسی صاحب کو ملے پلی میں انتخاب لڑنا پڑا. ملے پلی سے رکن بلدیہ منتخب ہوئے،
सियासी सफर का आगाज हुआ। रुकन बल्दियां मुंतखब होने के बाद फिर रुकन असम्बली मुंतखब हुए और रुकन असम्बली मुंतखब हुए एक हल्के से, तो फिर 5 बरस के बाद वो हल्का छोड़ा और दूसरे हल्के को चले गए। फिर दूसरे हल्के से मुंतखब हुए तो तीसरे हल्के को चले गए, तीसरे हल्के से मुंतखब हुए तो चौथे हल्के को चले गए, और ऐसे ही करते करते मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक मर्तबा एक, बाद में 3, इसके बाद 4 और फिर 5 हुए, और 5 के बाद आज मजलिस के 7 है, और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में मजलिस का एमएलए नहीं होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार में भी मजलिस का एमएलए होगा। दुनिया देखेगी। खैर, इस पे बाद में आऊंगा, इस पे बाद में आऊंगा। मजलिस की ताकत बढ़ती गई और एक वक्त आया कि यही सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश असेंबली के सीनियर रुकन असेंबली बने और स्पीकर बन के स्पीकर की कुर्सी पर भी फायज थे। और मुझे याद है ये तेलुगु देशम के सदर एनटी रामाराव, उनका तख्ता उलट गया था। नाडेंला भास्कर राव उनकी पार्टी से आए थे। जिस तरीके से चंद्राबाबू नायडू एनटी रामाराव की कुर्सी खींच दिया था ना, बेचारे एनटी रामाराव पे पहले भी हुआ था। भास्कर राव ने कुर्सी खींच ली थी। इंदिरा गांधी ने भास्कर राव को चीफ मिनिस्टर बना दिया था और स्पीकर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब बन गए। ये एनटी रामाराव दिल्ली जाकर बोला, अरे ये सलाहुद्दीन ओवैसी स्पीकर है तो मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकता हूं, बताओ अम्मा, बोल के बोला था इंदिरा गांधी। और फिर नाडेंला भास्कर राव आकर बोले कि मजलिस के 5 एमएलए हैं, आपकी ताईद हम चाहते हैं। आप आज देखते हैं कि जब भी एमएलए की जरूरत है तो थैलियां थैले नोटों के जाते हैं। पार्लियामेंट में भी गड्डियां पकड़े गए थे, आप देखे होंगे, मनमोहन सिंह की हुकूमत को बचाने के वास्ते गड्डियां पार्लियामेंट में लाके डाले थे। और उस वक्त जब भास्कर राव ने कहा मजलिस की ताईद चाहिए तो सालार ने कहा कि हम ताईद करेंगे, तुम हमको क्या दोगे? तो नाडेंला भास्कर राव ने कहा आप जो बोले देंगे। सालार ने कहा हमको दौलत नहीं चाहिए, हमको जमीन नहीं चाहिए, हमको जायदाद नहीं चाहिए, हमको गरीब मुसलमानों के लिए एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। बताओ तुम देते हो क्या? अगर मजलिस मफाद परस्तों की जमात होती तो सलाहुद्दीन ओवैसी कुछ पैसे लेके अपने जेब में डाल ले सकते। मजलिस अगर मफाद परस्तों की जमात होती तो दक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सालार के अपने जाती ट्रस्ट क्या कॉलेजेस होते, लेकिन सालार ने दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। आर्टिकल 30A के तहत 30 अलिफ के तहत कॉलेज को कायम किया। एनटी रामाराव आए, आने के बाद कितना सताए इन कॉलेजेस को खत्म करने के लिए। एनटी रामाराव गए, चिन्ना रेड्डी आए तो वो भी सताए। चिन्ना रेड्डी कौन से वकील को ठहराए? वेस्ट बंगाल के गवर्नर सिद्धार्थ शंकर रे को ठहराते हैं
کہ مسلمانوں کے اس میڈیکل کالج کو ختم کر دو کہہ کر. ارے یہی سالار ملت تھے جو سپریم کورٹ میں اس مقدمے کو لڑے. مجھے یاد ہے میں سالار کے ساتھ بہت کم عمری سے ساتھ میں رہتا تھا. دہلی کو گیا یاد ہے مجھے, کڑاکے کی سردی تھی, سالار کے گھٹنوں میں درد تھا, پیر میں درد تھا, چل نہیں سک رہے تھے. سپریم کورٹ میں پیشی ہے, میاں جانا ہے کہے مجھے. صبح فجر کو اٹھانا بولے, 5 بج گئے, 6 بج گئے, 7 بج رہے تھے تو میں بے چین ہوا کہ کیوں سالار اٹھے نہیں, جا کر دیکھیں گے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کی اور میرے سالار کو دہلی کی اپنے کمرے میں ایسا رینگتے ہوئے کہ اتنا درد تھا کہ اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے, کہ پیر سجے ہوئے تھے, یورک ایسڈ بڑا ہوا تھا, تڑپ رہے تھے. میں نے جا کر اٹھایا, کہا بابا کیا حال ہے؟ تو بولے میاں بہت درد ہے. میں نے کہا سو جائیے, تو بولے نہیں میڈیکل کالج کی پیشی ہے, اگر آج نہیں جاؤں گا تو ہمارے میڈیکل کالج کا مقدمہ ہم ہار جائیں گے. ارے اتنی تکلیف میں اپنے ہاتھوں سے سہارے سے اٹھایا سالار کو, گاڑی میں بٹھایا, شیروانی پہنے ویسی, اور سپریم کورٹ کو گئے. جب گئے تو ہمارا وکیل جو تھا چنا ریڈی نے ہمارے وکیل کو خرید لیا تھا اور وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. سالار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مائی لارڈ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جج کہنے لگا آپ کے وکیل ہیں, آپ کون؟ تو کہنے لگے نہیں میں اس دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جج صاحب میں بحیثیت چیئرمین و صدر مجلس میرے اس وکیل کو برخاست کرتا ہوں کیونکہ یہ وکیل مل چکا ہے. آپ آئندہ پیشی کی تاریخ دیجئے, میں نئے وکیل کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑوں گا. ارے یہ وکیل تبدیل ہوتا ہے, نیا وقت ملتا ہے, نئی وکیلوں کے ٹیم سے لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد سپریم کورٹ سے مقدمہ جیتتے ہیں اور دکن میڈیکل کالج قائم رہتا ہے. اور آج بھی دکن میڈیکل کالج سے ہزاروں بچے ڈاکٹرز بن کے نکل رہے ہیں, ہزاروں بچے. انجینئرنگ کالج ہے, میڈیکل کالج, MBA, MCA, دارالسلام بینک. آپ بتائیے پروڈینشل بینک ڈوبا, چار مینار بینک ڈوبا, واسوی بینک ڈوبا, آسن زوبی ڈوبا, سعید بھائی الفلاح گئے, سب گئے, دارالسلام بینک کبھی نہیں گیا نہ ڈوبا. کئی بینک آئے بند ہو گئے. ارے اس وجہ سے کہ اس بینک کو قائم سالار ملت نے کیا تھا. تعلیمی ادارے بینک قائم کیے. آج آپ جانتے ہیں کہ دکن میڈیکل کالج سے کتنے ہزاروں بچے ڈاکٹر بن کے نکل گئے. 50 برس میں اتنے ڈاکٹر نہیں نکلے جتنے ڈاکٹر 25 برس میں مسلمان ڈاکٹر دکن میڈیکل کالج سے نکلے. آج دکن میڈیکل کالج میں صرف MBBS نہیں, پوسٹ گریجویشن ہے. پوسٹ گریجویشن کے 150 سیٹیں ہیں. ارے پوسٹ گریجویشن چھوڑو, الحمدللہ آج اس سالار محرم کے اس جلسے میں مجھے اعلان کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ کل ہی ہم کو اجازت ملی MBBS کے 5 برس کے بعد, 3 برس پوسٹ گریجویشن کے بعد اور 3 برس سپر اسپیشلٹی کا کورس ہوتا ہے. کارڈیولوجی, نیورولوجی, یورولوجی اور پلاسٹک سرجری کے سپر اسپیشلٹی کی اجازت بھی مجلس اتحاد المسلمین اور حیدرآباد کے مسلمانوں کے کالج دکن میڈیکل کالج کو آیا. آپ نے سنا بڑے ہی دل کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نام
इंशाअल्लाह 3 बरस के बाद एक मुसलमान कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर निकलेगा दक्कन मेडिकल कॉलेज से, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद सिलसिला जब जारी रहेगा तो कार्डियोलॉजी जो सुपर स्पेशलिटी की इजाजत हमको मिली है हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में अक़लियतों का वाहिद इदारा है जहां पे कार्डियोलॉजी है, कहीं पर भी नहीं। दिमाग का न्यूरो का भी परमिशन मिला, ओवैसी हॉस्पिटल बनाया, असरा हॉस्पिटल। देखिए आपके सामने कि 1200 बिस्तर का दवाखाना हो चुका है, 50 करोड़ रुपया लगा उसका। ये दवाखाने, ये तालीमी इदारे, ये सब कुछ मजलिस कायम करती रही, तो किसने कायम किया? सालारे मिल्लत की दूर अंदेश क़यादत और आप गरीब मुसलमानों का एतमाद, आपका भरोसा था, जिसकी वजह से ये तालीमी इदारे कायम हुए। और आज भी इल्म की रोशनी से कई घरों को रोशन व मुनव्वर कर, आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम कर रही है, और ये काम हम उसी सिमत में कर रहे हैं जिस सिमत में सालार मोहतरम ने हमको हिदायत दी थी, और सालार मोहतरम ने जिस पर हमको चलने की तरगीब व तालीम व तरबियत दी। हम सालार के बताए हुए रास्ते से कभी हटने वाले नहीं हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और मुसलमान अगर सालारे मिल्लत की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते, तो उसके साथ साथ मैं जरूर कहूंगा कि सलाहुद्दीन ओवैसी को सालारे मिल्लत बनाने वाले मुसलमानों के भी इत्तेहाद और उनकी दुआओं को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। अगर आपकी दुआएं, आपका एतमाद, आपकी वाबस्तगी, आपकी मोहब्बत न होगी, तो शायद आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन न हो। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने इस तारीख को याद रखते हुए इस चीज को भी याद रखो कि आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, इस मुकाम पे खड़े होने के लिए हमने 50 बरस से तवील अरसे का फासला जो मुसीबतों, मसाइब, मुश्किलात से भरा हुआ था, तय करने के बाद आज यहां पर पहुंचे। बड़े ही जिद्दोजहद के बाद हम आज यहां खड़े हैं। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, ये भी एक हकीकत है कि आप देखते हैं कि एक तरफ खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, तो दूसरी तरफ सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा हुआ, और इस सब के बाद मुसलमान उठा, खड़े हुआ अपने पैरों पर और हालात का मुकाबला करता गया। लेकिन आज हमको जब तारीख को याद रखना है, तो इसके साथ साथ हमको आज जो आलम अरब में और आज जो आलम इस्लाम में जो हो रहा है, इसको भी हमको नहीं भूलना है। मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर मेरी तकरीर को लोगों ने सुना है और या फिर कहीं देखा है, जलसों में भी आए थे, तो याद होगा कि मैं बार बार कहता था कि आज आलम इस्लाम एक आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। मैंने अपने तकरीर में तुनीसिया के इनकलाब का जिक्र किया था, मैंने अपने तकारीरों में मिस्र के इनकलाब का जिक्र किया, मैंने अपने तकरीर में शाम के बारे में भी जिक्र किया, मैंने अपने तकरीर में लीबिया के बारे में भी जिक्र किया, मैंने अपने तकरीर में इराक का, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। और मेरी तकरीर में मैं यही बात बार बार कहता था कि मुसलमानों देखो,
آج عالم عرب میں اور عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے کیا نوجوانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں اسلامی ممالک جن کے پاس پیٹرول کی دولت ہے؟ 50 نہیں، قریب 60، ایک کم 60 ممالک ایسے ہیں اسلامی ممالک جو پیٹرول کی دولت سے مالا مال۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ارے میں یہاں کھڑے ہو کر معمر غدافی اچھا تھا یا برا تھا اس بحث و حجت میں جانا نہیں چاہتا۔ میں علی بن علی اچھے تھے یا نہیں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ صدام حسین صحیح تھا یا غلط تھا اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ میں حسن مبارک صحیح تھے یا غلط، اچھے یا برے بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ میں یمن میں اچھے تھے یا برے نہیں جانا چاہتا، لیکن میری فکر، میرا سوچ یہی ہے کہ چاہے وہ اچھے تھے یا برے تھے، آج جو بھی ہو رہا ہے اور جس کا بھی خون بہ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا خون ہے۔ غدافی کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو کیا لیبیا میں سکون ہوا؟ امن آیا؟ نہیں آیا۔ حسن مبارک کے اقتدار کا خاتمہ ہوا؟ نہیں، حکومت آئی، انقلاب آیا۔ ارے جب انقلابات آتے ہیں تو انقلابات کی کامیابی امن پیدا کرتی ہے، ترقی پیدا کرتی ہے، غربت کا خاتمہ کرتی ہے، مفلسی کا خاتمہ کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ حسن مبارک کا اقتدار گیا، بعد میں مرسی کا اقتدار آیا۔ ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے ہزاروں کا خون بہا۔ مرسی کے اقتدار کے بعد آج مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے غور کرو مسلمانوں، ارے مصر میں آج جو خون بہ رہا ہے وہ آپ کے اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہی خون، ہمارے بھائی کا ہی خون۔ آج مرسی کی حکومت کو بے دخل کیا گیا، کیا بول کے کیا گیا؟ کہ عوامی تائید ان کے ساتھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اوباما امریکہ کے صدر، ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے صدر، فرانس کے صدر، انتخابات کے وقت کامیابی ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی گرتی ہے، ان کا گراف گرتا ہے، تو جیسا ان کا گراف گرا کیا ان کی حکومت کو برخاست کر دیتے ویسے؟ ارے آج یہود و نصارہ کو دنیا میں جمہوریت چاہیے تو ان کو اپنے پسند کی جمہوریت چاہیے، ان کے پسند کی جمہوریت نہیں ہوتی تو وہ حکومت کو ٹکنے نہیں دیتے۔ اگر فلسطین میں حماس کو منتخب کیا تو وہ جمہوریت ان کو قبول نہیں، مصر میں مرسی کو عوام نے منتخب کیا تو وہ جمہوریت قبول نہیں۔ ارے کیا ہو رہا ہے مصر میں؟ ٹینک دباوے، ہتھیار امریکہ کے ہیں، کھانا مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے۔ ارے افسوس ہوتا ہے کہ ہتھیار امریکہ کے، توپ امریکہ کے، گولیاں امریکہ کی، کھندے ہمارے اور سینے ہمارے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ عالم عرب اور اسلام کی طاقت کو یہ لوگ شکست دینا چاہتے ہیں۔ ایک بے چین دل، مضطرب دماغ کو سکون وہ اطمینان ملتا ہے تو الحمدللہ وہ اسلام میں ملتا ہے۔ وہ سوالات، جس سوالات کا جواب کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے، اس انسان کو اس کے سارے سوالات کا جواب قرآن میں ملتا ہے، سرکار کے سیرت میں ملتی ہے اور اسلام اور کلمے میں ملتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آج یہود و نصارہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے مسلمانوں کو مسلکی، مکتبی اور عقائد کے جھگڑوں میں ڈال دیا۔ پاکستان میں دیکھو، عراق میں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک دھماکہ سنی کی مسجد میں ہوتا ہے تو دوسرا دھماکہ شیعوں کی مسجد میں، ایک دھماکہ جلسے سیرت النبی پہ ہوتا ہے تو دوسرا دھماکہ اربعین کے جلوس پہ ہوتا ہے۔ یہی ہوتا گیا، مسلمانوں کو کاٹتے گئے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر حیدرآباد کے مسلمانوں کا یاد ہے، واجدہ میں جلسہ ہوا تھا افغانستان کے حملے کے احتجاج میں، شیخ یاسین کے شہادت پر جلسہ ہوا تو میں نے اس جلسے میں کہا تھا کہ اب افغانستان کے بعد شام کا اور ایران کی باری ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے شام میں۔ صرف رمضان میں 2000 مسلمان شہید ہوئے شام میں۔ 4 دن پہلے لبنان میں کیا ہوا؟ وہاں پہ بھی دھماکہ ہوا۔ ارے عالم عرب میں اتنا خون بہ رہا ہے۔ ارے اگر میرے آج کے جلسے کا اگر کچھ پیغام ہے تو یہی ہے کہ مسلمانوں عقائد کے جھگڑوں میں نہ پڑو، مسلکی جھگڑوں میں نہ پڑو، مکتبی جھگڑوں میں نہ پڑو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہمارا کلمہ ہے، بس اس کلمے کی بنیاد کو منظم کرو۔ یاد رکھو، جب یہود و نصارہ کا بم گرتا ہے تو یہ دیکھ کر یا یہ پوچھ کر نہیں گرتا کہ تو شیعہ ہے یا سنی ہے، یہی سوچ کر، یہی منصوبے کے ساتھ گرتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا۔ ارے آج خدا را میرے نوجوانوں، آج مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے جب حیدرآباد کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو ایک مسجد میں لکھا ہوتا ہے مسجد اہل حدیث، ایک پہ لکھا ہوتا ہے مسجد اہل سنت۔ کیا ہے میرے بھائی؟ ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمارے اللہ کا گھر ہے۔ ارے آج اگر کوئی دشمنان اسلام اگر ہماری مسجد کو گرانے کا منصوبہ بناتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ اہل حدیث کا ہے یا اہل سنت الجماعت کا ہے، یہی دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اللہ کا گھر ہے اس لیے گراتا۔ خدا کے لیے آج مساجدوں سے اہل حدیث اہل سنت نکالو، مسجد ابوبکر رکھو اس کا نام، مسجد عثمان رکھو اس کا نام، اہل بیت کے نام پر مساجدیں رکھو، خلفائے راشدین کے نام پر رکھو، اور جب سب ہو جائے گا تو ہر نئی بننے والی مسجد کا نام بابری مسجد رکھ دو۔ بتا دو ان کو، تم اگر ایک شہید کریں گے تو ہم ایک اور مسجدیں بنا دیں گے۔ آج لوگ بولیں گے کہ اکبر صاحب آج تقریر الگ ہی جہنم کر رہے ہیں۔ قوم کو بیدار کرنا تھا، قوم بیدار ہو گئی، اور مجھے
سالار کی بات یاد آتی ہے. ہم جنگ کریں گے, ضرور کریں گے, ہم لڑیں گے, ضرور لڑیں گے, جدوجہد کریں گے ضرور, لیکن اپنے پسند کے مقام پہ اپنے پسند کے وقت میں کریں. اب کوئی سمجھ لے کہ اگر صاحب آپ کا پسند کا مقام نظام بار ممبر کھا جائے, وقت جب تھا کیا نہیں میرے بھائی, وقت تو شروع ہو چکا ہے. ابتدائی عشق ہے, آگے آگے ہوتا ہے کیا دیکھو گا. ابھی تو محبت شروع ہوئی ہے, ابھی بہت دیکھا ہے, لیکن میں یاد رکھو یہود اور نصارہ جو سازش عالم عرب میں کر رہا ہے وہی سازش ہندوستان اور حیدرآباد میں کرے گا. مسلکی مکتبی عقائد کے جھگڑے میں لا دے گا. میں وارننگ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو حیدرآباد میں انتشار پیدا کریں گے. اکبر الدین اویسی کا ہاتھ تمہارے گریبان کو پکڑ کے چاک کر دے گا. کے جھگڑوں کو پیدا کرو. مجلس اتحاد المسلمین یہ برداشت نہیں کرے گی. خدا را اے میرے پیارے مسلمانوں, غور کرو آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے. اے لوگ ہم کو چھوٹی جماعت کہتے ہیں, پل کے اس پار کی جماعت کہتے تھے, مقامی جماعت کہتے تھے. ارے ہندوستان بھی نہیں, عالم اسلام میں پہچانے جانے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین. نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والا کلمہ گو مسلمان جانتا ہے, پہچانتا ہے, اور مجلس اتحاد المسلمین اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا. آج لوگ صحافت کا قلم بھی بڑا بے چین ہے, ذرا کچھ ہوتے لکھتا, ہوتے لکھے کیا لکھے وہی مجلس ختم ہو گئی, اکبر اویسی ختم ہو گیا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کچھ نہیں, دکنی حیدرآباد میں اردو میں محاورہ ہے, معاف کرنا بھائی, تھوڑا ہنسانا بھی میرا کام ہے. بولتے نا وہ بے صبرا مردہ کفن میں بالا. یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ اتنی بے صبری ہے, اتنی بے چینی ہے کہ لکھ دیے مجلس ختم ہو گئی, ایسا ہو گئی. ارے مجلس ختم نہیں ہوئی, الحمدللہ مجلس اتنا آگے بڑھی ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے مجلس اتحاد المسلمین کے حکم اسمبلی کی آواز. دنیا دیکھے گی بہار کے اسمبلی میں بھی مجلس کا نمائندہ ہوگا. دنیا دیکھے گی مدھیہ پردیش میں بھی مجلس کا نمائندہ ہوگا. دنیا دیکھے گی کہ ہندوستان کی ہر ریاست میں یہ آواز سننا اور اس کے ساتھ تارے ڈالیں گے. میں جب چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا, صدر صاحب کو بھی یاد ہوگا, فخر ملت علیہ رحمہ
عبدالواحد اویسی اللہ ان کے قبر کو نور سے مجھ سے پوچھتے تھے اکبر اعظم مجھ سے پوچھتے تھے اکبر اعظم اب آپ کا لشکر گجرات کب کوچ کرے گا؟ جب کمسن تھا بالکل چھوٹا تھا، کیا بولتے ہو میرے حیدرآباد کے گلیوں کو فرمانا؟ کب چل رہا ہے گجرات؟ ارے آج ہم ضرور مجلس اتحاد المسلمین گجرات بھی جائے گی اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے جدوجہد کرے گی اور ظالم حکمرانوں کے حکومتوں کا دستوری جدوجہد کے ذریعے خاتمہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو انصاف اور ان کا حق دلائے۔ آج ہم کو اور آپ کو منظم و متحد ہونا ہوگا۔ صدر صاحب نے کہا کہ موزی کا جواب دیں گے۔ اب کیا جواب دوں؟ جواب دینے سے پہلے بڑے ادب میں آیا، بڑے قاعدے میں آیا۔ الحمدللہ لوگ بولے مجلس کی کیا طاقت ہے؟ ارے دنیا ہندوستان میں گھومتا رہا، کہیں برقع بولا، کہیں فلاں بولا، سب بولا، یہاں پہ کچھ نہیں بولا۔ کیوں؟ ہمارے زندہ ایمان کے خوف کا نتیجہ ہے کہ ادب میں آئے، بڑے قاعدے سے چلے۔ ہماری جماعت کی طاقت ہے، آپ کے اتحاد کی طاقت ہے۔